گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں جس قسم کی سچویشن ہے وہاں کافی اگریسو ہوئی ہوئی ہے وہاں کی حکومت، تو اگر آپ وہاں کوئی گورنر راج لاتے ہیں تو پھر تو وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مسئلہ بن جائے گا بہت سیریس، اور چیلنج بھی ہو جائے گا عدالتوں میں۔ سر کیا چاہتے ہیں یہ انہوں نے لٹکا کے اور جنرل عاصم منیر کو امبیرسنگ پوزیشن میں ڈال کے وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ یہ ویو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ کر دیں، عمران خان کو ٹھکانے لگا دیں، خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کر نہیں چل سکتا۔ گویا وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس میں صوبے میں گورنر راج کا جواز موجود ہے۔ عام ریاست کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ 1971 کی میں آپ کو تاریخ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ شیخ مجیب کی جب اکثریت کو مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا، گورنر راج اور طاقت لگائی، ملک ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ مینڈیٹ وہاں چھینا جا رہا تھا، آئینی حکومت ہٹائی گئی اور ریاست نے طاقت کا استعمال۔ یہ تینوں کام عوامی مینڈیٹ کو کچلنے کی کوشش ہے، اور یہ کام انہوں نے صرف وہاں نہیں، بلوچستان میں 1973 میں بھی کیا، گورنر راج لگایا، بغاوت شروع ہوئی۔ رول کبھی بھی ایک اچھا پولیٹیکل آپشن نہیں رہا ہے۔ اس کی بازگشت ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جب فوجی ڈکٹیٹرز حکمران ہوتے تھے اس ملک پر تو تب گورنر رولز کی باتیں ہم سنتے تھے۔ توری اور کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی کتنی ضرورت ہے، اس کی نمبر خانہ جنگی ہوئی، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی۔ ایم آر ڈی کی ایک تحریک تھی، اس میں سندھ میں انہوں نے ایک کوشش کی تھی ایسی، وہاں معاملہ بڑا نہیں، لیکن کے پی میں یہ معاملہ بڑھ جائے گا۔ عملی طور پر وہ وفاق کا حکم ماننا بند کر دیں گے۔ بیوروکریسی جس کی میں نے آپ کو تعیناتیاں بتائیں، یہ تقسیم ہوگی، پھر یہ تحریک ظاہر ہے پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ یہ خدا نہ خواستہ بڑا خطرناک پاکستان توڑنے والا معاملہ حکومت کر رہی ہے۔ تبدیل ہو رہا ہے یا گورنر راج لگ رہا ہے؟ نہیں، گورنر راج کا بات تو کافی عرصے سے چل رہی ہے جی، مگر یہی فیصلہ ہوا تھا، جہاں ہوتے ہیں ایسے فیصلے، کہ اس کے ساتھ معاملے اور خراب نہ ہو جائیں، کہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں۔ سہیل افریدی نے تو جواب دے دیا، بیان دے، اس کا ہمت ہے تو آ کے لگا کے دکھاؤ، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے پورے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ عمران خان کو لے کر پاکستان میں بوال مچ گیا ہے اور عمران خان کے بارے میں بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی کو لے کر اب پاکستان میں لوگ بھڑکے ہوئے ہیں اور اڈیالہ جیل کی اور بڑھ رہے ہیں، جسے روکنے کے لیے پاک فوج شہباز شریف کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پی کے میں گورنر رول لگانے جا رہی ہے، جس کے بعد وہاں کی حالت اور خراب ہو گئی ہے۔ دراصل ابھی حال ہی میں خبر اڑی تھی کہ عمران خان کی جیل میں موت ہو گئی ہے، ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب پورو پردھان منتری عمران خان کی پارٹی کی ایک مات سرکار کو گرانے کے لیے پاکستانی سرکار آگے بڑھنے لگی ہے، جہاں عمران کی پارٹی پی ٹی آئی کے سدسیہ ان کی صحت کے بارے میں چنتت ہے اور آئے دن اڈیالہ جیل کے باہر ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ وہی شہباز شریف کی سرکار خیبر پختونخوا کے پی میں گورنر شاشن لگانے پہ وچار کر رہی ہے۔ وہی اس خبر سے لوگوں میں غصہ بڑھ گیا ہے اور اب کے پی کے چیف منسٹر نے بھی شہباز شریف کو دھمکی لگا دی ہے کہ اگر ہمت ہے تو لگا کے دکھاؤ۔ وہی پاک میڈیا اسے غلط فیصلہ بتا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ اسی گورنر راج کی وجہ سے ہمارے ٹکڑے ہوئے تھے اور بنگلہ دیش بنا تھا، اور آج پھر سے وہی حالت پاکستان میں بن گیا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن لٹک گیا یا ادارے کے اندر کی جو خبریں یا حکومت اسٹیبلشمنٹ کا جو بحران ہے، وہ پھر ایسے وقت پہ کہ جب خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا معاملہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ، جہاں معاشی مسائل ہمارے آئی ایم ایف کے مذاکرات سخت ترین، اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں پاکستان کی حساس پوزیشن، کالا دھن تنظیموں کی پاکستان میں اثر و رسوخ بڑھنا، بھارت کا اور افغانستان کا جو اگلے آپ کو پتہ مذاکرات سعودی عرب میں جا رہے ہیں، امریکہ کی اسٹریٹجک ڈیلز جو ہی ہیں، پھر چین کے تعلقات، معدنیات، یہ سب ذہن میں رکھیں کہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی فضا، تاکہ معیشت سمیت تمام برائے، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب داخلی نظام فیل ہو تو پھر امریکہ، برطانیہ، عرب ریاستیں کیا کرتی ہیں، ان کا واردات کا طریقہ، مداخلت کا طریقہ، نوٹیفیکیشن ان کی مرضی پر ہونا نہ ہونا، یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ 29 تاریخ کو جنرل عاصم منیر کو اس عہدے پر نہیں بٹھایا گیا، ٹیکنیکل قانونی طریقے سے یہ ریٹائرڈ ہے، بے شک طاقت کے ذریعے تو صدر پاکستان بن جائیں، وہ عمران خان تو کہتے ہیں نا جنگل کے بادشاہ ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، 7 لاکھ کی فوج ہے، ٹینک ہے، بندوقیں ہیں، ایٹم بم ہے، لیکن اخلاقی، قانونی اور آئینی سطح پر اس عہدے سے ریٹائر ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد حکومت نے خود کیا یہ سب کچھ۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ وزیر قانون کی تقریر آپ سنیں، اس نے کہا جی گورنر راج قانون اور آئین کا حصہ مارشل لا نہیں ہے، ہم گورنر راج لگانے جا رہے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہہ رہا تھا کہ پولیس کے ڈالے، سرکاری کلچر، سرکاری بندوقیں لے کر آتے ہیں، اب ہم وہاں گورنر راج لگائیں گے، اور یہ صرف اور صرف نوٹیفیکیشن کی وجہ سے معاملہ رکا۔ یاد رکھیں نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے گورنر راج کی طرف چلے جائیں۔ انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دی کہ جی ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے، سہیل افریدی کے کل کے اکٹھ کے بعد 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوئے تو نااہل کر کے خیبر پختونخوا گورنر راج لگا دیں۔ یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ آ گئی ان کی قومی اسمبلی کے اندر کہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں۔ سہیل افریدی نے تو جواب دے دیا، بیان دے، اس کا ہمت ہے تو آ کے لگا کے دکھاؤ،
بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے پورے صوبے میں ٹرانسفرز اور تبدیلیاں بھی کر دیں. اور یہ بڑا اہم تھا، خاص طور پر معدنیات کے وہ افسران، سیکٹری تبدیل کیے، کمشنر بھی تبدیل کیے. اب یہ تعیناتیاں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا اس کا معاملہ کیا. بیوروکریسی کیوں اتنی اہم؟ یہ صورتحال اتنی سنجیدہ، حساس اور خطرناک ہے کہ یہ ریاستی وجود جو ہے، صوبائی خود مختاری، عوامی رد عمل. اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا 90% مینڈیٹ ہے. پی ٹی آئی کے نوجوان سب سے زیادہ سیاسی طور پر سرگرم ہیں. یہاں پر اگر گورنر راج لگانے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی حق ارادے کی توہین کی جا رہی ہے. یہ بڑے پیمانے پر پھر احتجاج، مارچ، دھرنے پر شروع ہوتے ہیں. اب یہاں یاد رکھیں کالعدم تنظیمیں پہلے سے متحرک ہیں، سیکورٹی فورسز پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، بارڈرز کے پاس افغانستان کی صورتحال بھی آپ کو پتہ ہے. اب یہاں ایک طرف سیاسی بحران، پھر اوپر سے لگائیں گورنر راج، تو ہوگا کیا؟ ایک بڑا خلا پیدا ہوگا، دہشت گرد گروہوں کو فائدہ ہو جائے گا، عوام ریاست کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہو جائے گا. یہ 1971 کی میں آپ کو تاریخ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہ شیخ مجیب کی جب اکثریت کو مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا، گورنر راج اور طاقت لگائی، ملک ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ مینڈیٹ وہاں چھینا جا رہا تھا، آئینی حکومت ہٹائی گئی اور ریاست نے طاقت کا استعمال. یہ تینوں کام عوامی مینڈیٹ کو کچلنے کی کوشش ہے. اور یہ کام انہوں نے صرف وہاں نہیں، بلوچستان میں 1973 میں بھی کیا. گورنر راج لگایا، بغاوت شروع ہوئی، خانہ جنگی ہوئی، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی. ایم آر ڈی کی ایک تحریک تھی، اس میں سندھ میں انہوں نے ایک کوشش کی تھی ایسی، وہاں معاملہ بڑا نہیں، لیکن کے پی میں یہ معاملہ بڑھ جائے گا. عملی طور پر وہ وفاق کا حکم ماننا بند کر دیں گے. بیوروکریسی جس کی میں نے آپ کو تعیناتیاں بتائیں، یہ تقسیم ہوگی، پھر یہ تحریک ظاہر ہے پورے ملک میں پھیل جائے گی. یہ خدا نہ خواستہ بڑا خطرناک پاکستان توڑنے والا معاملہ حکومت کر رہی ہے. اور یہ اپنی بقا کے لیے پھر ظلم کے نئے نئے راستے، نئے نئے طریقے، نئے نئے ہتھکنڈے. حالانکہ چیف مارشل نے، فیلڈ مارشل نے تاحیات استثنا بھی لے لیا ہے، پھر بھی یہ خوف کا بت نہیں ٹوٹ رہا. آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو بڑا مقبول تھا، جیل میں اس کو ڈالا، پارٹی توڑی، بیٹھ گئے. نواز شریف 2 اکثریت سے امیر المومنین بن کے آیا. یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ یہ انہوں نے لٹکا کے اور جنرل عاصم منیر کو امبیرسنگ پوزیشن میں ڈال کے وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ تو 4 قسم کی ریزنز یا ہائپوتھیسس جو ہیں وہ دیے گئے. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس موقع پہ خود پاکستان کا 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ایک یہ ویو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ کر دیں، عمران خان کو ٹھکانے لگا دیں، خدا نہ خواستہ عمران خان کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دی جائے. تیسرا تھیسس یہ ہے کہ جو کمانڈر آف دا نیشنل اسٹریٹجک فورسز، ایک 4 اسٹار جنرل بننے، اس میں نواز شریف اور شریف خاندان چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کا جو جنرل ہے اس کو وہاں پہ لگایا جائے. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ ایک وائس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے اسی وقت. یہ 4 قسم کی آپشن جو ہیں وہ سامنے. اگر آپ اس کو بہت ریئلسٹکلی دیکھیں، منطقی طور پہ دیکھیں، لاجکلی طور پہ دیکھیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو سب سے بنیادی طور پہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شریف خاندان بڑا انسیکیور محسوس کر رہا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر کا یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے اور وہ آرمی چیف اسٹروک کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز ود کمانڈ آن نیوی ایئر فورس بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی سٹیپ پہ جب وہ مکمل طور پہ طاقتور ہوتے ہیں اور خود اعتماد ہوتے ہیں، ان کو پورا اعتماد حاصل ہوتا ہے، سسٹم پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ شریف خاندان کو ٹھڈا مار سکتے ہیں. کل کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 2 مہینے کے لیے لگا دیا ہے. اسلام آباد میں باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ 28 جنوری 2026 تک یہ دفعہ 144 جو ہے، یہ پتہ نہیں 28 فروری تک شاید یہ دفعہ 144 جو ہے وہ چلے گی. اچھا، مزے کی بات، راولپنڈی سے بھی کچھ ایسا ہی اعلان کیا گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے سامنے کچھ مہینوں پہلے، آج سے 1 سال پہلے جب یہ مسئلہ گیا تھا، تو پتہ چلا کہ اسلام آباد میں گزشتہ کئی سالوں سے سیکشن 144 مسلسل چل رہا ہے. تو اگر سیکشن 144 مسلسل چل رہا ہے تو اسٹیج پہ پھر اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غالباً لوگوں کو باور کروایا گیا ہے، انتظامیہ کو، پولیس کو، لوگوں کو، جی ہم نے سیکشن 144 جو ہے وہ لگایا ہوا، ورنہ سیکشن 144 میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی اسٹیج پہ ختم ہوا ہی نہیں ہے. اسی سمے، اسی سچویشن کے درمیان میں پی ایم ایل این کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی جو منسٹرز ہیں، اور پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی نہیں ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو یہ وارن کیا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو، کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج، گورنر رول جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اس حوالے سے بڑی کمپریہنسو قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ وفاق جو ہے اس کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی حق حاصل ہے کہ کسی بھی صوبہ جہاں کا نظم و نسق ٹھیک نہ ہو، لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو، وہاں پر آپ گورنر رول ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں.